آج جیسے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن رہے ہیں نا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا یہ معمول تھا، کیا تھا؟ اپنے سے بڑے علم والے کے پاس خود جایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی حدیث ان سے سنا کرتے تھے۔ خود کیا ہے، ایک دوسرے جیسے آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں یا الغرض دکان پر، ویسے تو کسی کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، بھئی آؤ یہاں پر جا رہے ہیں 2 منٹ کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے لگے گا ٹائم، آ جاؤ دونوں ساتھ چلتے واپسی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے دور رسالت میں صحابہ کرام بھی اپنے سے بڑے علم والے کے پاس کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لے کر یار آؤ فلاں کے پاس حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، چلو سننے چلتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی حدیث سننے کے لیے صحابہ جایا کرتے تھے۔ اب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل جو کافر ہے لیکن بیٹے کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اپنے بچے علی سے کہا کہ ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بچے علی سے کہا کہ اے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بچے علی، چلو ہم ابو سعید خدری کے پاس چلتے ہیں۔ کس لیے چلتے ہیں؟ کہا کہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، چلو اس سے حضور کی حدیث سننے کے لیے چلتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، دیکھا کہ ابو سعید خدری کیا ایک باغ میں کیا ٹہل رہے ہیں، ان کو سلام دعا کے بعد کہا کہ ہم حضور کی حدیث سننے کے لیے آئے۔ تو شارحین حدیث نے کہا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری کے پاس نا ایک رومال ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں بھی رومال یا وغیرہ ہوتا ہے، تو کسی جگہ پر بیٹھے آپ نے دیکھا ہو ہوٹلوں کے اندر جو بندے بیٹھتے ہیں یا رومال رہ کر یوں باندھ کر یوں ایسے بیٹھتے، تو اسی طریقے سے ابو سعید خدری ایک جگہ پر بیٹھے یوں رومال باندھ کے کہا کہ ہاں بیٹھو۔ اب حضور کی حدیث سنائی اور تذکرہ کون سا؟ حضرت سیدنا ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا تھا؟ ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور فرمایا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی، کیا کی جا رہی تھی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی، حضور علیہ السلام نے اس پہ اپنے آپ کو سب کو کہا کہ مسجد میں خدمت کریں، کہ وہاں پر کوئی اینٹوں کے ذریعے کوئی کسی کے ذریعے القصد جس طریقے سے دل کرے مسجد میں تعاون کرنے کا اس طریقے سے کریں۔ تو ہم لوگ کیا اینٹیں اٹھا رہے تھے، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک اینٹ اٹھا کر دے رہے تھے مسجد بنانے کے لیے، اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ 2 اینٹیں اٹھا کر مسجد بنانے کے لیے دے رہے تھے۔ تو ہم ایک اینٹ اٹھا رہے اور حضرت سیدنا ابن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے۔ تو جیسے حضور علیہ السلام نے ابن عمار کو دیکھا کہ کپڑے مٹی سے بھرے پڑے ہوئے سب کچھ، تو حضور علیہ السلام عمار کے پاس ہے، اینٹیں لی اور پھر ان کے کیا کپڑے یوں جھاڑے، کپڑے جھاڑ کر پھر حضور علیہ السلام نے غیب کی خبریں دی۔ آج یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں پھر ایک بات کروں، آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے ہم کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا صرف فقط بخاری پڑھی ہوگی نا، یا جنہوں نے سرسری بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہوگا، وہ مانے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اب جو کہتے ہیں نہیں ہے حضور علیہ السلام کا علم غیب، اب یہاں پر حضور علیہ السلام کا علم غیب سنے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے افسوس ہے عمار پر کہ عمار کو باغی گروہ کیا کرے گا؟ شہید کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ باغی گروہ عمار کو شہید کر دے گا۔ اب آپ بتائیں بندہ کب تک اس دنیا میں ہے، کب تک اس دنیا سے چلا جائے گا؟ میں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا، کب نہیں بتا سکتا۔ الغرض تکا بھی لگا لے پھر بھی لگے یا نہ لگے وہ پتہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا ہے؟ کنفرم بتایا کہ عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، اور واقعی شارحین حدیث میں فرمایا ایسا ہی ہوا۔ ہم ان حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمار کیا فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرتے کہ اے اللہ میں فتنوں سے بچنے کی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت
ایک ایسا دور آئے گا جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے نا، ویسے فتنے نازل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ویسے فتنے نازل ہوں گے. اور اس ٹائم پر اپنے ایمان کو بچانا اتنا کٹھن ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنے والی بات. اور فرمایا کہ جو اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہے گا نا، ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ وہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ کیا جنگلوں کا سفر کرے گا اور جنگلوں میں پتے کھا کر بھی زندہ رہے گا، لیکن آبادی کی طرف اس لیے نہیں آئے گا کہ وہاں پر ایمان کے لٹیرے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا یہ چور بلا کے، کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا یہ چور بلا کے. ایسے ایمان کے لٹیرے آئیں گے. اور آج اگر آپ اس دور دیکھیں نا، یہ دور آ گیا ہے. آپ سوشل میڈیا ہی دیکھ لیں، آپ کو ایسی حدیثیں سامنے لا کر رکھ دیں گے، صرف آپ پڑھیں گے نا، آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات ہے، اور آپ اس کے مقابل آپ شروع ہو جائیں گے. لوگ ایسے کر جائیں گے اور لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا، حالانکہ دین سے کوڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کیا غلط نظریہ ڈال دیں گے. آپ نے وہ ایک اللہ والے کی شاید بات سنی ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ کے بڑے عالم عارف کامل ولی کے پاس کوئی ایک جماعت آئی، کہا کہ آپ کیا کریں، ہم سے ایک حدیث سن لے. نہیں، قرآن سن لے، کہا میں نہیں سنتا. حدیث سن لے، کہا میں نہیں سنتا. ایک بزرگان دین کا واقعہ سن لے، کہا میں نہیں سنتا. کہا کہ کچھ نہ کچھ، کہا کہ تم چلے جاؤ یا اٹھ کر میں چلا جاتا ہوں. اب وہ کیا چلے گئے. پھر جو چاہنے والے تھے کہا کہ بزرگوں آپ تو اللہ کے ولی ہو، مفسر قرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، اتنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اگر سن لیتے وہ غلط بولتے تو آپ ان کو پکڑ لیتے. تو اللہ کے ولی نے پتہ کیا فرمایا، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کی غلط بات، مجھے پتا ہے ان کے ایمان نہیں ہے، غلط بات کوئی ایسی کہہ دے اور میری دل میں وہ بات گھر کر جائے اور میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. اسی لیے میں وہ بات سننا ہی نہیں چاہتا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس طرف تمہیں جانا ہی نہیں ہے اس جگہ کا پوچھنا ہی بیکار ہے. جس طرف تمہیں سفر کرنا ہی نہیں ہے اس جگہ کا پوچھنا ہی بیکار ہے. اس لیے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آج کا دور جو ہے نا بہت خطرناک دور ہے. اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. آپ یہاں پر ہے، تھوڑا سا آپ اگر باہر نکلیں گے نا، کسی بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ کیا ہے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کفر تک پہنچ جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے. کیوں؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے کہ کوئی ایسی بات سن لی یا کہہ لی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا ایمان چلا گیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد الغرض سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لیا کرو. کیا پتا جانے انجانے میں کوئی ایسی بات نکل گئی جس سے ایمان سلب ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو سونے سے پہلے کیا ہے اپنی ایمان کی تجدید کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم، اور میں یہ کیا کرتا ہوں اللہ کی قسم، یہ جیسی حدیثیں میں سنا رہا ہوں نا، میرے خیال میں گڈاف کے اندر یا الغرض یہاں پر آپ کو ایسی کوئی نہیں سنائے گا. آپ دیکھ لیں بھلے، ہر کوئی ایسا ہوگا، لیکن جیسا تیاری اللہ کے فضل و کرم سے میں کرتا ہوں یا یہاں پر بیان کرنے کے لیے، الغرض دین اسلام کی صحیح تشریحات بیان کرنے کے لیے، آپ کو میرے خیال میں اور مسجد نہیں ملے گی. آپ اگر اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو آپ ایک دو جمعہ کہیں پر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا.